بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حافظ اسٹوڈیو 1 کے معزز ناظرین، نمرہ کو ماحول نے اس وقت بدنما بنا لیا جب اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ پھر ماحول میں اس کو بد ہی صورت میں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس کے والدین اس دنیا میں نہ رہے تو اس کو اب بھی اپنی روزی روٹی کی فکر لگ گئی، اور اس نے روزی کو کمانے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، مگر اسے ایک ہی طریقہ یاد آیا کہ اس طریقے سے میں روزی کما سکتی ہوں۔ لیکن جب وہ اس حالت پر آ پہنچی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں اس طریقے سے روزی کیسے کما سکتی ہوں۔ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں اور میرے پیچھے بہت سے لڑکے رہتے ہیں، اور جب میں بازار میں نکلتی ہوں تو لڑکوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو مجھ پر ہنستا ہے۔ مطلب کہ اس نے غلط سوچنا شروع کر دیا کہ غلط طریقے سے میں روزی اچھے طریقے سے کما سکتی ہوں، اور یہ طریقہ بہت ہی میرے لیے مفید رہے گا۔ اب اس نے اپنا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی کہ جو مجھے کما کر دے گا اور میں کھاؤں گی۔ لیکن وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باشریف لڑکی بھی تھی، اور اس نے اپنی عزت کو بچانا بھی تھا۔ لیکن اس کی عزت اس راستے پر کبھی بھی نہیں بچ سکتی تھی، کیونکہ وہ جو سوچ رہی تھی اس کو وہ کام بھی کرنا ہوتا تھا، اور وہ معاشرے کے اندر کرنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اس کا ساتھ دیا تو وہ اور بھی باہمت ہو گئی، اور اس نے بوائے فرینڈ بنانے کے لیے کوششیں ختم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی عزت دی، اور پھر وہ ایسے رزق میں مبتلا ہو گئی کہ اس نے کبھی بھی اس بوائے فرینڈ کا سوچا بھی نہیں جو وہ سوچ رہی تھی کہ میں غلط طریقے سے روزی کما سکتی ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ میں سلائی کا کام سیکھ لیتی ہوں اور سلائی کا کام شروع کر دوں گی اور درزی بن جاؤں گی، جس سے میری روزی روٹی کا مسئلہ جو ہے کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ اس نے 6 ماہ کے اندر ہی سلائی کا کام سیکھ لیا تھا، اور وہ ایک ماہر درزی بن گئی تھی، جس سے اس کی روزی روٹی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا تھا۔ جو لڑکے اس پر آنکھ رکھتے تھے اب وہ آنکھوں کو پیچھے پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی آنکھ رکھتی تھی جن لڑکوں پر۔ لیکن اس وقت تو اس کو مجبوری تھی۔ جب اس کی مجبوری ختم ہو گئی، مطلب کہ وہ ایک بہت بڑی درزی بن گئی، تو اب اس نے آنکھ تو کیا ان لڑکوں کو چھتر دکھانے شروع کر دیے، اور وہ لڑکے اب ہنسنے کی بجائے حیران اور پریشان رہنے لگے تھے کہ اب وہ لڑکی جو ہمیں کبھی تو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بلاتی تھی، لیکن اب وہی لڑکی ہمیں چھتر دکھانا شروع کر رہی ہے۔ اب محلے کے تمام کام وہ عورتیں جو سلائی کا کام بہت دور سے کرواتی تھی، وہ اب اس نمرہ سے کروانا شروع کر دیا، اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بن گیا تھا، اور وہ ایک خوبصورت انداز کے اندر زندگی گزارنے لگی تھی، کیونکہ بہت سے کام اس کو کرنے ہوتے تھے جو وہ کر رہی تھی۔ اب ان لڑکوں کو دیکھنے کے بجائے وہ زیادہ تر سلائی پر توجہ دیتی تھی، اور اپنی روزی روٹی کا مسئلہ اس کا حل ہو گیا تھا، اور اس کا بھائی بڑا جو اس کے ساتھ رہنے کے لیے ترس رہا تھا، اور دونوں بہن بھائی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو والدین کی بھی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح کے کام کرو گے تو پھر کامیابی ہی تو زندگی گزارو گے نا۔ تو پھر وہ نمرہ اور اس کا بھائی آپس میں دونوں اکٹھے رہنے لگے تھے۔ ایک دن وہ نمرہ کے ساتھ تو رہنے کے لیے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب جب اس کے پاس روزی روٹی آئی تو وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ نمرہ جس طرح سے ایک اچھی لڑکی تھی اس طرح سے ہی ثابت ہو گئی، اور وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزارنے لگی۔ آج وہ ایک بہت بڑی درزی ہے، اور اس کے پاس اتنا کپڑا آتا ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور اس کے پاس آج لڑکیاں کام سیکھ رہی ہیں اور وہ سکھا رہی ہے۔ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اپنا بھی فائدہ ہو اور معاشرے کا بھی فائدہ ہو، اور اچھی طرح سے معاشرے میں زندگی بھی گزار سکے، اور بندہ بدنما بھی نہ بنے اور بد شکل بھی نہ بنے۔
میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر فارغ اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں تو ایسے کام سیکھ لو اور اچھے طریقے سے کام کر لو، تو آپ محنت جو بھی کرو گی وہ آپ کی ضائع نہیں جائے گی اور نہ کبھی بیکار جائے گی، اور لوگ آپ پر آنکھ رکھنے کی بجائے پھر اپنے چہرے جو ہیں وہ نیچے کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارو اور اس طرح سے محنت کرو، محنت کا صلہ جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت بہت شکریہ ہوگا آپ کا۔